سسٹر میں بڑا احترام کرتی ہوں ان کا، لیکن افسوس کی بات یہ ہے کہ 3 سال سے تو میں بھی دیکھ رہی ہوں ان کو، یہ جی جھگ بازار میں آ گئی ہوں، آج میں فلانا ربوے کے فلانے میں آ گئی ہوں، اب میں فلاں جگہ کر رہی ہوں. کسی جگہ پر مجھے آج وہ قرآن پاک پڑھ کے سنا دے کہ میں جب جماعت احمدیات چھوڑی تو میرے پاس یہ نہیں تھا، اب میں نے قرآن پاک کو اتنا پڑھا ہے، اتنا ترجمے سے پڑھا. آئے چندہ سسٹر آئے سامنے، مجاہدہ سسٹر آپ ہر جگہ پر بات کرتی ہیں، میں آپ کو چیلنج کر رہی ہوں، آئے میری لائف کے اوپر بتائیں مجھے کہ جب سے آپ اسلام میں داخل ہوئی آپ نے کون کون سے جو ہے وہ اچھے عمل کیے، کون کون سی اچھی باتیں کی، مجھے بتائیں آ کر. آئے کیا سیکھا آپ نے؟ کیونکہ جن میں آپ بیٹھ رہی ہیں وہ آپ کو سکھائیں گے، وہ جو سکھا رہے ہیں بس آپ کو یہی چاہیے تھا. اگر آپ نے اسی طرح دین کو پھیلانا تھا، یہ یہی دین سمجھتی ہے تو خدا را پھر ادھر ہی رہ لیتی تو بہتر تھا. ان لوڈوں لفاڑوں میں، ان بدماشوں میں آ کر تو آپ کہتی ہیں مسلمان ہو گئی ہے. اگر مسلمان ہوئی ہوتی نا تو اس وقت حیا کے ساتھ بڑی خواتین مسلمان ہوتی ہے. بہت ساری خواتین، ابھی تھوڑے دن پہلے بھی ایک پورا جو ہے خاندان مسلمان ہوا، ہم نے تو نہیں کبھی دیکھا کہ وہ احمد وزیر کے پہلو میں آ کے بیٹھا ہو. ہاں اگر آپ کسی عالم کے پاس بیٹھی ہوتی، کوئی قرآن و حدیث سیکھ رہی ہوتی، ہمیں پتہ ہوتا. میں آپ سب کو، یہ جو عورتیں آئیں گے ادھر سے، میں سب کو چیلنج کر رہی ہوں، آئیں میری لائف کے اوپر اور آ کر بتائے چندہ سسٹر کہ جب انہوں نے جماعت احمدیت چھوڑی تو ان کو قرآن پاک پڑھنا نہیں آتا تھا، ان کو یہ چیز نہیں آتی تھی، لیکن جب میں اسلام میں آئی تو میں نے اسلام میں آ کر یہ کچھ سیکھا. اس طرح میں نماز پڑھ رہی ہوں، اس طرح میں پردہ کر رہی ہوں، اس طرح میں نے حجاب کا سیکھا، اس طرح میں نے اخلاق کیا سیکھا. خلیفہ سے شروع ہوتی ہے، خلیفہ بھی ختم ہو جاتی ہے. مرزا سے شروع ہوئی، مرزا بھی ختم ہو جاتی ہے. ہم نے تو آپ کی زبان سے آج تک سیرت نہیں سنی، ہم نے تو آج تک آپ سے قرآن پاک نہیں سنا، ہم نے تو مجاہدہ سسٹر سے آج تک نہیں سنا. ہم نے تو یہی سنا جی جس براڈ کے اوپر علیہ السلام پڑھا جائے گا وہاں پر یہ ہوگا، وہاں پر فلانا ہوگا. ہر کام فتنے پہ، فتنے پہ شروع، فتنے پہ ختم. آئے مجاہدہ سسٹر میری لائف کے اوپر کیا تربیت دی آپ کو، کیا تربیت، کیا سکھایا قرآن امر نذیر نے آپ کو جس کو خود نہیں آتا؟ یہ بدماشی اب نہیں چلے گی. جزاکم اللہ خیرا. اسٹوڈنٹ میں بھی بیٹھی ہوئی ہیں، آپ نے جس بندے کا نام لیا امے نے، اور ان کو زندگی کو جہنم بنایا گیا پچھلے 2-3 ہفتوں میں، کہ آپ نے اس پہ تنقید کیوں کی ہے. میری مراد مولوی امتیاز وہابی ہے کہ دیوبندی، ابھی تو لوگوں کو یہ بھی نہیں پتا، ہر کوئی مبہم ہے. ان سے اسٹوڈنٹ نے جا کے سوال کیا کہ آپ کی ایک سٹیٹمنٹ آئی ہے کہ احمدیوں کے ساتھ اخلاق سے بات کرو، اچھے طریقے سے بات کرنی چاہیے. اسٹوڈنٹ ان کی براڈ پہ گیا ہے، یہ سوال کیا ہے اور آگے رکھا ہے کہ خدا تعالیٰ کا حکم ہے کہ وہ کیوں کہتے ہو جو کرتے نہیں، لما تقولون ما لا تفعلون. تو ابھی آپ کی یہ سٹیٹمنٹ کی میں تعریف کرتا ہوں، لیکن مجھے یہ بتائیں ابھی اسی براڈ پہ آپ جو کروا رہے ہیں وہ گالیاں نہیں ہیں، وہ گندی بکواس نہیں ہے. ایک لفظ امتیاز مولوی کی زبان سے نہیں نکلا. اس کو فوراً اتارا اور کہا اس کا سوال کا جواب دے کے ٹائم نہیں ضائع کرنا چاہتا. یہ کرتوت ہیں ان مولویوں کے یار، جن کی باتیں کر رہے ہیں یہ لوگ. اسٹوڈنٹ ایسا ہوا ہے کہ نہیں ہوا؟ لالا جی ابھی میں، میرے خیال میں ام سسٹر کو یہ بات کا نہیں پتا، میں ابھی ان کو یہ آڈیو بھی چلا دیتا ہوں، کیونکہ وجہ یہ بنی کہ جن کا یہ نام لے رہی ہیں وہ سارے اس وقت ٹک ٹاک کے گالی باز، وہ امتیاز صاحب کے سارے موڈریٹر ہیں اس وقت. اب مجھے یہ بات بتائیں، امتیاز صاحب نے خود کہا ہے کہ ہمیں تو اخلاق کے ساتھ، محبت کے ساتھ، پیار کے ساتھ احمدیوں کے ساتھ بات کرنی ہے، اور جو اگر میں نے بھی کوئی غلط بات کبھی کی ہے تو میں بھی معذرت اس پہ اپنے ورڈز واپس لیتا ہوں. یہ بھی ابھی میں نے پوسٹ کی ہوئی ہے ویڈیو. تو کل یہ وہاں پہ بیٹھے تھے، لیکن ان کی وہاں پر جو جتنی ٹیم ہے آگے جنہوں نے ہائی جیک ان کو کیا ہوا تھا، اس میں یہ نام نہاد گالی باز جو آپ لوگوں کو بھی گالیاں دیتے ہیں، ہمیں بھی دیتے ہیں، ہر ٹائم گالیاں دیتے ہیں، وہ جب ان کے اوپر پینل میں بیٹھے ہوں تو میں جا کے وہاں پہ یہ سوال رکھا. یہ آپ کو میں سناتا ہوں آگے سے کیا جواب ملا.